بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ کسی عورت کے پیٹ میں درد ہو تو ایسی عورت سونف کا استعمال کیا کرے۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کم مرچ مسالے کھانے والے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہارمون صحیح ہو جاتے ہیں۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی کا پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامات ہوتی ہیں۔ عورت کی زبان اس کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ بتاتی ہے۔ آہستہ بولنے والی عورت پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ لہسن کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کھجور کے استعمال سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے۔ کیا آپ بھی چکر آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو گہری سانسیں لیں اور ایک جگہ پر آرام سے لیٹ جائیں یا پھر بیٹھ جائیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک الائچی کا دانہ چبا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچی امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ مٹھائی اور کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں اور ساتھ میں گوشت کا استعمال بھی نہ کیا کریں۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ چہرہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کی جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ سارا دن آپ کے بارے میں سوچے تو رات کو سونے سے قبل اس سے بات کر لیں۔ انسان کی خوشی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کرلی کیا کریں اور صبح شام برش کر لیں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل مت بیٹھا کریں ورنہ اس سے آپ کے گھٹنے ناکارہ ہو جائیں گے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلدی اگ آئیں گے۔ سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لونگ 2 عدد، دار چینی آدھا انچ کا ایک ٹکڑا، ادرک 1 چنے کے دانے کے برابر ہو، 1 کپ ابلتا ہوا پانی، تینوں چیزوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر ڈھانپ دیں۔ 5 منٹ کے بعد چھان کر اس کو پی لیں۔ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے تو کیلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، نہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخواں پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے پھنسنی نہیں نکلتے اور اس سے جلد صاف ہوتی ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کے رس سے پتے کی پتھری بننا ختم ہو جاتی ہے۔ شام کے ٹائم مولی کا رس پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بچوں کا سوکھا پن دور کرنا ہے اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہے
تو اس کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بہت جلدی بڑھ جاتی ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی مہول اور خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا اور آپ کے گلے میں خراش بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈال دو جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو۔ دودھ ڈالتے رہیں، جتنا زیادہ دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نیند میں کھراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر کھراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ اگر آپ جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ سب ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ، اور بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ثابت ہوگا۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاول کے بعد دودھ پینے سے پرہیز کیا کریں۔ اگر آپ بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اجوائن کا پاؤڈر 1 چمچ گرم دودھ میں ملا کر پی لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑیں اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگا لیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہے تو وہ آلو کے پانی میں اسپغول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو بچے کو شہد چٹا دیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو اسے جامن کا استعمال کرا دو، اس سے سوتے وقت منہ سے پانی نہیں آئے گا، کیونکہ جامن خشک ہوتی ہیں۔ مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر چمچ گرم کر کے لگانے سے مچھر کے کاٹنے کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو کاٹی ہوئی جگہ پر خارش بھی نہیں ہوگی۔ زیادہ نہا لیا کرو، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ 1 چمچ ساگودانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دو، 15 منٹ بعد چمچ سے ہلا کر پی لو۔ کسی بھی قسم کا بخار کبھی قریب نہیں آئے گا۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جاتی ہے تو ایسی عورتیں ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ انار کا چھلکا ابال کر ان کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ انار کا چھلکا زکام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنے سے پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے اور اس سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچے رہو گے۔ بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو، اس سے نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ چاہے تو آپ اسے دودھ میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں۔ نظر کے ساتھ ساتھ جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ پھول مکھانے کھاؤ، رنگ نکھر جاتا ہے۔
کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ لوبیا بہت زیادہ طاقت والا ہوتا ہے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی علامات ہوتی ہے۔ اس کی خاص پہچان یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ناخنوں کا جو رنگ ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی جاؤ، آپ کو پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ یہ بوڑھے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک چٹکی کا نمک روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ جو لوگ دوپہر میں 1 گھنٹہ بھی سو لیتے ہیں تو ان کا دماغ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ نہار منہ شہد کھاؤ، کوئی کبھی بڑی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ انگور کا رس پینے سے لیکوریا ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کا استعمال صبح ناشتے میں کرنا تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کم از کم دن میں 14 گلاس نہیں تو آپ 10 گلاس تو پی سکتے ہیں پانی کے۔ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ پانی ہمیشہ کثرت سے استعمال کیا کرو۔ پانی کا استعمال ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے، جسم میں خون نہیں جمتا۔ صبح ناشتے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوگی، معدے کی پرابلم کبھی نہیں ہوگی، چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا اور بڑھاپا جلدی قریب نہیں آئے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دم کر دیں اور استعمال کریں۔ یہ یرقان کا شافی علاج ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور نیند پرسکون کی آتی ہے۔ گرم پانی پینا گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ گرم پانی پینے سے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط رہتے ہیں اور اس سے آپ کی جلد بھی صاف رہتی ہے۔ جامن استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے۔ چاول دوبارہ گرم کر کے مت کھائیں، اس سے جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سبز مرچی کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں باجرے کی روٹی کھانے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہو گے، کیونکہ باجرے کی روٹی میں بہت سی شفا ہوتی ہیں۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دو، اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ کان کے اندر بارش والے پانی کا ایک قطرہ ڈالنے سے سننے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ گانے سننے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور اس سے جلد کا رنگ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کم پتی والی چائے کا استعمال کیا کرو۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کنگھی پر دودھ لگانے سے بالوں میں کنگھی کرنے سے بال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو ادرک کا رس نکال کر پٹھوں پر لگا لیں، اس سے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گے اور آپ کے پٹھے کی پرابلم بھی دور ہو جائے گی۔ ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اپنی خوراک میں روزانہ اسپغول کا چھلکا کھانے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں لگتی۔ خالی پیٹ روزانہ نہانے سے کبھی آپ کے قریب بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو لوگ بھرے پیٹ نہاتے ہیں تو وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اس سے انسان کو فالج ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیادہ ایک ہی کروٹ کی جانب لیٹ کر سونے سے کمر کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ بیری کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ بیری کے پتے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنی ہے تو جائفل کو
پانی میں رگڑ کر چہرے پر لگا لو، اس سے چھائیاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتہ نہ کرنے والے لوگوں میں آدھے سر کا درد بہت عام چیز ہے، جو کہ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے تو کدو کا کثرت سے استعمال کیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ روزانہ اچھی طرح وضو کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد زیتون کا تیل پیٹ پر مسل کر چہل قدمی کیا کرو، پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہو جائے گی۔ رات کے وقت شاورما، پیزا اور برگر وغیرہ کھانے والے لوگوں کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ رات کے ٹائم کبھی بھی فاسٹ فوڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نہاتے وقت پیشاب آ جاتا ہے تو یہ معدہ کمزور ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جو کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ جو کا استعمال ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی بالوں میں لگانے سے بال سفید ہونے سے بچے رہتے ہیں اور بال نرم و ملائم رہتے ہیں۔ چاولوں کا پانی ہمارے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، اس سے بالوں کا گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں تو ان کو لبلبا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انار کھانے سے جو بندہ کمزور ہے تو وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ جو افراد بستر جھاڑ کر سوتے ہیں تو ان کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ جو عورتیں باریک دوپٹہ پہنتی ہیں تو ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ نہ ہی باریک کپڑا پہنا کرو اور نہ ہی دوپٹہ باریک لیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہے تو نمک والے پانی سے غرارے کرو، اس سے ٹھنڈا اور گرم لگنا بند ہو جائے گا۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ گلا بیٹھ جائے یا گلے میں خراش آنے لگے تو یہ گڑ والے چاول کھائیں، اس سے گلے کی خراش ختم ہو جائے گی اور آپ کی آواز کھل کر آئے گی۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوگا۔ چہرے کے دانوں پر شہد لگانے سے دانے 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، اس سے بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ شکر قندی کو ابال کر کھاؤ اور دانتوں پر رگڑ لو، اس سے دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ شکر قندی ہمارے دانتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ سرخ رنگ کے پھل کا رس پینے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اور اس سے جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے مزید ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔